اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ششم باب دوم، ایمانیات اور عبادات، اسی سے ریلیٹڈ سبق ہے اذان، فضیلت و اہمیت۔ آج ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو ہے وہ دو طرح کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد کی ہیں، جن کا ادا کرنا جو ہے بے حد ضروری ہے۔ اول جو ہے وہ عبادت الہی ہے، بندگی اور شکر گزاری، یعنی عبادت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ دوم جو ہے وہ انسانوں کی خدمت اور ہمدردی ہے، تو انسانوں کی خدمت میں جو ہے اور ہمدردی، تو انسانی خدمت مطلب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، یعنی بندوں کے حقوق۔ اذان، فضیلت و اہمیت۔ اذان کے لفظی معنی جو ہیں وہ اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں یا بلانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ جو ہیں وہ بلند آواز میں یعنی اونچی آواز میں پکارے جاتے ہیں، انہیں اذان کہتے ہیں۔ مطلب مسلمان جو ہیں، مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز جو ہے فرض ہے، تو مسلمانوں کو باجماعت مطلب مرد جو ہیں وہ باجماعت اکٹھے ہو کے مسجد میں جو نماز ادا کرتے ہیں، تو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو الفاظ جو ہیں بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذان کا مطلب یہ ہے کہ اطلاع دینا، بلانا یا اعلان کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اذان جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک امتیازی نشان ہے، مطلب پہچان ہے مسلمانوں کی، اور یہ آواز جو ہے وہ ہر روز 5 وقت کی نماز کا جو ہے وہ بلاوا بن کر جو ہے وہ پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ مطلب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اذان جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے اذان کی ایک ذریعے جو ہے۔ اذان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، مطلب اللہ تعالیٰ کی بڑائی، مطلب اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کی بندگی کی شہادت۔ آپ نے غور کیا کہ جب آپ اذان دی جاتی ہے تو آپ اذان کے الفاظ جو پڑھتے ہیں اس پہ غور کیا کریں، مطلب اس میں اذان میں کیا کس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، کس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو اذان کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر، کہ مطلب اللہ کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی بندگی کی شہادت، کہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے نا وہ عبادت کے لائق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ٹھیک ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ رسول ہیں۔ نیز اس کے علاوہ جو ہے نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی جو ہے وہ دعوت شامل ہے۔ مطلب اس کے علاوہ جو بہت سے الفاظ، مطلب جو اذان کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ چلے آؤ نماز کی طرف۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، مطلب چلے آؤ کامیابی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس طرح مطلب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے اور بھلائی پانے، مطلب انسان کی بھلائی، مسلمانوں کی بھلائی کس میں ہے؟ وہ نماز میں ہے، ٹھیک ہے، کہ چلے آؤ نماز کی طرف، کہ چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ اب اذان کی ابتدا، مطلب شروعات کیسی ہوئی، مطلب شروع کیسے ہوئی؟ تو واقع معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہو چکی تھی۔ واقع معراج مطلب جو ہے مطلب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی جو ہے وہ سیر کرائے گی، ٹھیک ہے، آسمان کی جو ہے وہ سیر کرائے گی، تو اس کا واقعہ معراج کا، ٹھیک ہے۔ تو معراج کا مطلب سیڑھی بلندی کے ہیں، تو آسمان کی جب سیر کرا گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کے وقت ہی، جب وہ ان کو واقعہ معراج کے وقت جو ہے نا وہ تحفہ دیا گیا، ٹھیک ہے، ایک وہ کیا تھی کہ مسلمانوں پر جو تھی 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہو چکی تھی۔ اس سے مطلب جو اس سے پہلے کی جو امتیں، یہ قومیں تھیں، وہ زیادہ نمازیں پڑھتی تھیں، ٹھیک ہے، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان جو اعلان مطلب اعلانیہ طور پر، ٹھیک ہے، واقعہ معراج کے وقت مسلمانوں پر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز تو فرض ہو چکی تھی، لیکن مسلمان جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور مکہ مکرمہ میں کافر بھی رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے شر مطلب ان کے ڈر کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ اعلان مطلب اعلانیہ طور پر اور باجماعت نماز ادا جو ہے وہ نہ کر سکتے، مطلب مسجد جیسے جو ہے وہ سب اکٹھے ہو کر مرد جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے اکٹھے ہو کر مطلب باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے۔ مطلب شروع میں جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ اسلام کی مطلب خفیہ عبادت جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو ہجرت کے بعد،
ٹھیک ہے، مطلب مکہ میں جب وہ رہتے تھے نا مسلمان جو کافر کے ساتھ، تو اس وقت وہ اعلانیہ طور پر باضابطہ طور پر ایسے نہیں کہ اذان دی جاتی تھی اور پھر مسلمان جو نماز پڑھ، مطلب وہ کسی صحابی کے گھر میں اکٹھے ہوتے پہ وہاں نماز پڑھتے تھے، یا ایسے جو ہے نا مطلب خفیہ عبادت کی جاتی تھی۔ لیکن جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے، مطلب ہجرت کے بعد جب مدینہ چلے گئے، تو آپ وسلم جو ہے جب مدینہ تشریف لائے، اور پھر آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا کہ مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر کی، اور تو پھر جب آپ مدینہ گئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی۔ جب آپ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نا نماز باجماعت کے لیے کیسا بلایا جائے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے نماز جو ہے نا اکٹھے پڑھنے کی وجہ کے لیے جو ہے وہ کیسے بلایا جائے گا کہ مسلمان جو ہے نا باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر جو ہے وہ پکار ہے، مطلب انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے قبلہ رو، مطلب خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے مطلب کھڑا ہوا ہے اور اللہ اکبر جو ہے وہ پکار رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب جو ہے نا یہ سچا ہے۔ آپ نے اس خواب کی تصدیق کی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کی مطلب آپ نے خواب کی تصدیق فرمائی کہ مجھے جو ہے نا وحی کے ذریعے جو اذان کی تعلیم دی جا چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی مطلب اللہ تعالیٰ کا کلام، مطلب فرشتے کے ذریعے اذان کی تعلیم جو ہے وہ حضرت وسلم کو جو ہے وہ دی جا چکی تھی۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ اذان کے الفاظ جو ہے نا وہ تعلیم فرمائے، مطلب انہیں اذان کے الفاظ جو ہیں سکھائے، اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا، مطلب ان کو اذان دینے پر جو ہے وہ مقرر کیا۔ مسلمانوں کی زندگی میں جو ہے نا اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب، مطلب صرف ایک اسلام ہی تو نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی مختلف مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، تو مختلف جو مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے لیے نا مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے، ہر مذہب میں جو ان کی عبادت کا طریقہ ہے تو ان میں کیا ہے کہ عبادت کے بلانے کے جو ہے نا مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے تو مسلمان جیسے دن میں 5 مرتبہ جو اذان دی جاتی ہے، مسجد میں اذان دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مطلب بلایا جاتا ہے، تو جبکہ مسلمانوں کا جو طریقہ جو اذان ہے، ٹھیک ہے، بلانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا منفرد اور یکتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے الگ ہے، ٹھیک ہے، تو اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی جو واضح ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ہے وہ شہادت ملتی ہے، اور نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ جو ابھی ہم نے قرآن جو ہے وہ اذان کی جو الفاظ جو ہم نے بتائے اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اس میں کس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی جاتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور پھر اس طریقے سے کہ نماز میں ہی انسان کے لیے جو ہے وہ بھلائی اور اس کے لیے کامیابی کا جو ہے پیغام جو ہے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی جو ہے نا مطلب جس وقت اذان کے الفاظ سنیں تو ان الفاظ کو نا مؤذن کے ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے، ٹھیک ہے، اب مطلب ہر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ جب الفاظ اذان کے الفاظ سنیں، جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے تو مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ جو اذان کے الفاظ ہیں، وہ جو مؤذن کہتے ہیں کہ اذان دینے والے کو، ٹھیک ہے، جو اذان دینے مطلب مؤذن کے ساتھ جو الفاظ جو بول رہا ہے مؤذن اذان دینے والے، تو اس کے ساتھ ہم نے ہلکی آواز میں جو اس نے الفاظ بولے ہم نے رپیٹ کرنے مطلب دہرانے ہیں، اور مؤذن کو جو اذان دینے والے کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام جو حاصل ہے، بہت اونچا مقام جو حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مؤذن رسول تھے، مطلب مؤذن سے مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اذان دینے پر جو ہے وہ مقرر کیا تھا، ان پر جو ہے یہ کام جو ہے وہ ان کی ذمہ داری وہ عائد کی تھی، اس لیے بڑے بڑے جو جید جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو جید صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ یعنی ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اب اذان کی فضیلت و اہمیت پڑھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مطلب اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے نا اذان دینے والے کی گردنیں، مطلب جو مؤذن ہوتے ہیں ان کی اذان دینے والے کی جو گردنیں ہوتی ہیں ہوں گی وہ تمام لوگوں سے زیادہ کیا ہوں گی،
بلند ہوگی، باقی لوگوں سے زیادہ کیا ہوں گی، اونچی ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز قیامت جو ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو اذان کے باعث جو ہے بلند مقام عطا فرمائیں گے، مطلب کہ ان کو جو اذان دینے والے ہیں، جو مؤذن ہیں، کہ قیامت کے دن ان کی جو گردنیں ہیں وہ کیا ہوں گی، باقی لوگوں سے اونچی ہوں گی، اور ان کو قیامت کے دن جو ہے اذان کے بعد، مطلب اذان دینے کی وجہ سے، مطلب بلانے کی وجہ سے، نماز کی طرف جو ہے بلانے کی وجہ سے ان کو اونچا مقام جو ہے عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی وجہ سے جو ہے نا مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مطلب اذان دینے کی وجہ سے جو اذان دینے والا ہے اس کی مطلب اس کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے، اگر ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، مطلب اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، اور جو مسلمان جو ہیں وہ جلدی نماز پڑھنے کے جاتے ہیں، پہلی صف میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو ہر شخص پتہ ہے کیا کرے، وہ آگے بڑھنے کے لیے کہ میں نے آگے جانا، آگے بڑھنا، پہلی صف میں جانا ہے، تو بڑھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے کے لیے کیا ہوگا، ان کو قرآن اندازی مطلب قرعہ ڈالنا پڑے گا، اس میں سے پھر نام جو ہے وہ کرنے پڑیں گے کہ آج جو ہے اس کی باری ہے۔ اب اس کی اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ نیت پر ہے، مطلب خلوص نیت، ٹھیک ہے، کہ خالص اللہ تعالیٰ کی آپ نے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ نے اذان دینی ہے، مطلب دکھاوا جو ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ایک سچا مسلمان جو ہے جب اذان کی آواز جو ہے نا سنتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ فوراً جو بھی اپنا آرام کر رہا ہے، اور کام کا جو بھی کوئی کام کر رہا ہے وہ چھوڑ کر کیا کرتا ہے، مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے، اور جب بار بار اس کے کانوں میں نا اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے نا اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں جو ہے نا اپنے رب کی عظمت جو ہے وہ بڑائی جو ہے ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اور اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح، جو اسے کامیابی جو ہے وہ نماز کی ادائیگی میں ہی ہے۔ اب ہر مسلمان کو ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی جو ہے وہ اذان کی جو ہے نا وہ الفاظ سنیں تو اذان کے جو مؤذن کے ساتھ جو ہے نا ہلکی آواز میں دہرائے، مطلب آپ نے ہم جواب دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ اسے جواب دینا ہے۔ تو اذان کا جواب: جب اذان کی آواز آئے تو تمام کام چھوڑ دو، اگر چل رہے ہو تو ٹھہر جاؤ، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت چھوڑ کر جو ہے نا آپ کیا کریں، اذان کا جواب دیں۔ اور آپ نے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، جب اذان ہو رہی ہے تو آپ نے جو ہے وہ کام چھوڑ دینا اور اذان کا جواب دینا ہے۔ تو جب اذان کا جواب جب آپ کہا جائے گا کہ اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں آپ نے ہلکا سا اللہ اکبر کہنا ہے، باقی سارا آپ جواب ویسے ہی دیں گے اذان کا۔ جہاں حی علی الصلاح اور جہاں حی علی الفلاح آئے گا تو آپ نے حی علی الصلاح کو سن کر آپ نے اس کا جواب دینا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری دفعہ یہ پڑھیں گے تو پھر آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے۔ اسی طرح پہ جب حی علی الفلاح آئے گا تو آپ نے حی علی الفلاح کا بھی سن کر آپ نے جواب دینا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ باقی جو اذان کا جواب آپ نے بالکل وہی دینا ہے جیسے جو مؤذن جو ہے وہ اذان کے الفاظ جو ہے وہ پکارے گا، یہ جس طریقے سے اذان دے گا، ٹھیک ہے۔ صرف حی علی الفلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب آپ نے کیا دینا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر جو آپ نے درود شریف پڑھ کر اور اذان کے بعد کی جو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور اس میں فجر کی اذان میں صرف جو ہے نا وہ تھوڑی جو ہے وہ چینجز تبدیلی کی گئی ہے، وہ الفاظ جو ہیں وہ یہ کہ فجر کی اذان میں جو ہے نا ایڈیشن کی گئی، مطلب کہا جاتا ہے صبح کی اذان میں کہ الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند کی جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ پھر اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ صدقتا و بررتا، مطلب ٹھیک کہا اور سچ کا، یہ فجر کی نماز میں جو ہے یہ الفاظ پکارے جاتے ہیں، اور ان کے جواب میں آپ نے کہنا صدقتا و بررتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اذان کے جو ہیں وہ فضائل پڑھیں گے، مطلب برکتیں اور کمالات پڑھیں گے کہ اذان جو ہے وہ کی آواز سن کر جو ہے نا انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال جو ہے پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اذان، ٹھیک ہے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے،
اور یہ دنیا جو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے جو دی گئی، ہم نے اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان جو ہے وہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دین کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے، مطلب دین سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے نا، شیطان جو ہوتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ڈر کے خوف کے جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور اذان جو ہے انسان میں وقت کی پابندی کا جو ہے وہ خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان جو ہے وہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے، اور اذان کی آواز جو ہے جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز جو ہے نا وہ قیامت کے دن کیا کرے گی کہ اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی، اور مؤذن پر مطلب اذان دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، خاص اس پر رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے قیامت کے دن مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے، مطلب اس کی اذان دینے کی وجہ سے اس کی گناہ کی جو ہے وہ بخشش کر دی جاتی ہے، اس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جو اذان کا جواب دینے والے ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے کہ ان کی شفاعت فرمائیں گے، ان کی بخشش جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں۔ درست وہاں پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ کام آپ نے کیا ہوا ہے، آپ نے صرف اس سبق کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اذان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اعلان کرنا۔ اذان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ بلند ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ۔ اذان کی آواز بلند کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن۔ اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے۔ ڈر کے اذان کی آواز سے مسلمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اذان کے لفظی معنی جو ہیں وہ اطلاع دینے کے ہیں، درست۔ اذان کی آواز جو ہے صرف پاکستان میں بلند ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ ہو چکی تھی، کراس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اذان کے جو الفاظ سکھائے، یہ غلط ہے۔ اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں، یہ درست ہے۔ خالی جگہ جو ہے مناسب الفاظ سے پر کریں۔ اذان کے لفظی معنی جو ہیں وہ اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ نماز باجماعت ادا کرنے کا اعلان جو ہے وہ اذان کہلاتا ہے۔ مکہ میں کفر کے شر کی وجہ سے مسلمان باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے۔ اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان کہنے والا جو ہے بندوں کو نماز کے لیے پکارتا ہے۔ مؤذن کا اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ میں بلند مقام ہے۔ اذان کے وقت شیطان پر جو ہے وہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اذان جو ہے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی جو ہے وہ دعوت ہے۔ مختصر سوالات، ٹھیک ہے، یہ آپ کی نوٹ بک پر ہوا ہے، آپ نے اس چیپٹر کو یاد کرنا ہے۔ اذان کے معنی کیا ہیں؟ تو جیسا ابھی ہم نے چیپٹر میں جو ہے اس پھر سے دہرائی کی تھی کہ اذان کے لفظی معنی جو ہیں وہ اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ تو مسلمانوں کو باجماعت جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ جو ہیں وہ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں نا، انہیں اذان کہتے ہیں۔ مسلمانوں پر نماز 5 وقت کی نماز جو ہے کب فرض ہوئی؟ تو واقعہ معراج کے وقت جو ہے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے مؤذن رسول تھے۔ اب ہم تفصیلی جوابات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں، تو آپ نے جب ہم نے شارٹ کوسچن آنسر میں بھی کیا تھا کہ جو ہے اذان کی لفظی معنی جو ہے وہ اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں، اور مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو ہیں وہ جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اور اذان جو مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے، اور یہ آواز جو ہے وہ ہر روز 5 وقت کی نماز کا جو بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اور اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز جو ہے وہ نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت جو ہے وہ شامل ہے۔ پھر اذان کی فضیلت بیان کریں، تو آپ نے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات آپ نے لکھنے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اذان دینے والے کی گردنیں جو ہیں وہ تمام لوگوں سے زیادہ جو ہیں بلند ہوں گی، مطلب گویا اللہ تعالیٰ جو ہے روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث سے بلند مقام جو عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی وجہ سے جو ہے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ نے
وہ واقعہ لکھنا ہے کہ ایک دن جو آپ نے جس خواب کی تصدیق جو حضرت وسلم نے کی تھی، آپ نے اس میں وہ واقعہ لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد کوشچن ہے کہ اذان کے فضائل بیان کریں، تو اس میں آپ نے اذان کے فضائل لکھنے ہیں کہ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت نازل ہوتی ہے، اذان دینے والے مقام پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اذان جو ہے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی دعوت ہے۔ ان پانچ میں سے آپ کوئی بھی 5 پوائنٹس میں وہ لکھ سکتے ہیں کہ اذان جو ہے وہ انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے، اذان کی آواز جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی جو ہے وہ شفاعت مروائیں گے، مطلب اس کی بخشش کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اچھے سے سبق جو ہے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔